اور آخرت کی نعمتیں جب ملیں گی تو کبھی ختم نہیں ہوگی، نہ ان میں کوئی تکلیف اور محنت اٹھانی پڑے گی، جنت میں خوشی خوشی رہے گی، اور جو چاہو گے وہی ہوگا۔ دیکھو جنت میں کوئی پھل کھانے کو توڑا، اس کی لذت دیکھو اللہ۔ اور جنت میں عجیب و غریب حالت ہوگی، اور جنت میں جتنا چاہے کھاؤ پیو ہمیشہ کھاتے رہو تب بھی مزہ آئے گا، نہ کوئی حاجت ہوگی، نہ ہیرے گٹر ہے، نہ بدتمیزی کے، بس ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، لیکن آواز کا بھی نقشہ پتہ ہی نہیں۔ یہ تو لوگوں کا ہے کہ بھائی انہوں نے بتا دیا پڑھ کے خلاصہ کر دیا کہ یہاں ایک دوسرے سے بچتے پھرتے ڈکار آئے تو برا مانتے ہو، برا جانتے ہیں اس بات کو، اور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے علاج کریں تو وہاں گیا خوشبودار ہوگی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور دنیا کی نعمت ایسی ہوں گے ہمیشہ ان کو کھایا جائے تو مزہ نہیں آتا ہے، کوئی مرض ہو جاتا ہے، کوئی نعمت مل گئی اور کبھی نہ ملی، اور آخر ایک دن دنیا کی نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی، چھٹ جائیں گی، یہ آپ خود خوب سمجھ لیں دنیا کی نعمتیں اچھی ہیں یا آخرت کی اور جنت کی نعمتیں اسلام اور ایمان لانے کے سبب کسی طرح بھی حاصل نہیں ملتی، اور اسلام قبول کرنا ہے، ایمان لانا، مسلمانوں ہونا جنت کی نعمتوں کے ملنے کی جڑ ہے، اسلام قبول کرنا، ایمان لانا، مسلمان ہونا جنت کی نعمتوں کے ملنے کی جڑ ہے۔ وہ نعمتیں بھی ایسی پائیدار ہیں کہ دنیا کی نعمتیں ان کے سامنے خاص بھی نہیں، تو معلوم ہوا کہ مسلمان ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس بات کو دل میں اتار دیا، اس بات کو سمجھا دیا کہ بس یہ دل میں اتار دیں کہ اس نعمت کی حفاظت کرنی ہے، اس نعمت کے ہی پیچھے سارے عبادات، معاشرت، سب کچھ ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ یہ سب اس کے بعد ہے کہ بس تم لگ جاؤ دنیا میں، جتنی محنت کر لو گے اتنے تمہارے اخلاق بن جائیں گے، اخلاق بن جائیں گے، ایک اچھا انسان بن جائیں گے۔ تو یہ دوران کہتے ہیں بھائی ہم تو تمہیں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے فکر میں، تم سے کوئی طالبہ نہیں اس کے علاوہ، ایک اچھے انسان بن گئے تو حضرت نے فرمایا کہ سب کچھ نظام پڑا ہے، سب کچھ تمہارے لیے ہے، کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں جو تم سے چھوٹے گی اچھے انسان بننے کے بعد۔ تمہاری عبادات بھی اچھی ہو جائیں گی، تمہارے معاملات، تمہارے معاشرت، تمہارا رہن سہن، کھانا پینا، اور پھر یہ تو بڑی نعمت جب تم گئے تو جنت میں داخل ہو گئے اور تم سب چیزیں مل جائیں گی۔ تو مقصد یہ تھا کہ یہ ہماری چیزیں جو ہم سے چھوٹی جاتی ہیں اور ہم سے نہیں بن پڑتی تو اس کی حوصلہ افزائی، وہ تمہارے ذہن اور دل بنائے جا رہے ہیں جو تم سمجھتے ہو کہ بہت کچھ دنیا میں رہنا مشکل، اور دنیا کے بعد وہ آخرت منزلیں بہت مشکل ہوں گی، تو اس کو یہاں سیل کر کے آسان پڑ جائے، کیونکہ شروع میں کیا دیتا کہ دین تمہارے لیے پسند نکل جائے گا اور یہی تمہارا مذہب ہے، تمہاری دین ہے، اور اس پہ چلنا تمہیں سنت پہ چلتے رہو گے، بہت سہل ہے، بہت آسان ہے، اور ہم تک پہنچ جاؤ گے ادب اور حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے، کوئی کسی قسم کا کوئی مطالبہ، کوئی مشکل تمہیں نہیں ڈالا، تمہیں اتنا آسان اور سہل کر کے پیش کیا، بس اب تو بہتر ہونے والی ہے جا کے بہتر ہمارے بزرگوں سے اور ہندوستان میں ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں گزرے ہیں، وہاں کو ان کی بڑے بہت ہی اللہ تعالیٰ نے نوازا، اور عرب دنیا میں بھی بہت اچھی کتاب چلی ہے اللہ۔ تو حضرت محفوظ صاحب کسی نے بھیجا تو اس کو پڑھ لیجیے، جب آپ فرمائیں گے جب آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے ہیں تاکہ معمول بنا لیتے ہیں تو روزانہ ایک پارے سے کم یا زیادہ پھر مقدار بڑھاتے دیتے ہیں تاکہ پڑھاتے جاتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے قرآن بھی آپ سے دوستی کر دیتا ہے، تو اللہ نے اپنے دوستی کہا نا کہ مجھ سے دوستی کر لو، تو اللہ کی سب جو پسندیدہ چیزیں ان سے بھی دوستی کرنے کے دل میں ڈالا تھا یہ کہ سب سے بھی محبت کرو، انہیں کے ذریعے تو آؤ گے، شروع بات ہوگی سیدھی بھی چلتے رہو گے، ہر چیز عبادت دنیا کے لیے اور عبادت بھی اور معاشرت بھی آپ سے دوستی کر لیتے ہیں، جس کا نتیجہ ہوتا ہے خود بخود قرآن پڑھنے کی طرف پھر مائل ہوتا ہے اور کام سارے آسان ہو جاتے ہیں تاکہ تلاوت کا وقت مل سکے، یہ قرآن کا اعزاز ہے۔ پھر جب قرآن سے دوستی کر لیتا ہے تو تلاوت شروع کرتے ہی آپ کے دل کی تاریں قرآنی روح سے جڑ جاتی ہیں، لفظوں کا تار چڑھاؤ گویا آپ کی روح کا کو لطف دیتا ہوتا ہے۔ قرآن جب کسی دوستی کرتا ہے تو پھر زندگی بھر دوستی نبھاتا ہے، بلکہ قبر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بلکہ حشر میں بھی ساتھ ہوگا، تاکہ قرآن اتنا وفادار ہے کہ آپ اپنے دوست کو جنت میں داخل کر کے ہی چھوڑ دیں۔
اور اس کے کتنے انعامات ہیں، اتنی بشارتیں ہیں یعنی حافظ کے لیے سر پہ سونے کا تاج سجا جائے گا والدین، اچھا اس کے والدین کے لیے والدین تو یہ ہے کہ ایک ہدایت پڑھتا جائے گا، جنت کا ایک درجہ بلند ہوتا جائے گا، جب تک قرآن جتنا پڑھے جب ختم کرے گا تو وہ آخری درجہ ہوگا، تو فرمانے کے ایک درجہ زمین و آسمان سے بڑا ہے، فرمانے کے ایک درجہ زمین و آسمان سے بڑا ہے تو اس کو کہا جائے گا قرآن پڑھ دیا اور درجات چڑھتا جائے جہاں تک اس نے پڑھا ہوگا وہ درجات پا لے گا وہ، اور ایک درجہ زمین زمین و آسمان سے بڑا زمین آسمان. تو پھر قرآن کی ابھی بات ہوئی، ابھی باقی عبادات باقی ہیں، تو کیا نوازا اللہ نے یہ قرآن اپنے حبیب کو دیا اور اس کی امت کے لیے کتنا بڑا قرآن پاک کسی دوسری کرنے کا زندگی بھر نوازا ہے، تاکہ قرآن اتنا بتا ہے کہ جنت میں ہی جا کے تب لے لو، اور بخشنے کا بھی ہے کہ قرآن کی وہ سفارش کرے گا تو جس میں حافظ ہوگا. سورہ بقرہ سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والے کے ساتھ سمجھ جائے گی، کہے گی اللہ یا تو مجھے دوزخ میں داخل کرو، یہ اگر جائے گا تو ہم بھی جائیں گے جنت میں داخل کروا دیں. فرمانے سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ قبر میں سورہ ملک سورہ القمر تو یہ سمجھ لیں گے کہ ہمیں لے کے جائیں گے اللہ، اور وہ بھی نا حافظ جو اس کی سفارش کرے گا بخشنے کی 10 بندوں کی، تو فرمانے 10 بندوں کی سفارش بھی کرے ان گا. کے جہنم واجب ہو چکی ہے. صرف یہی نہیں خطائیں خالی چھوٹی موٹی خطائیں سفارش کرتے ہیں چلو یہ ہمارے ساتھ ہیں ذرا سا کچھ کیا جاتا ہے کوئی چلو شرارت کی جلدی تھی، وہ تو فرما رہے ہیں کہ ظاہر نے پڑھا ہوا ہے کہ جس میں جہنم واجب ہوگی تو وہ حافظ یہ بیٹھے ہیں بھائی بھول نہیں جانا میں تو جن پہ واجب ہوگی تو ذرا ذرا سے بچے یاد ہے چھوٹے ہمارے بیٹھے سفیان جی کچھ کر رہے ہیں. تو قرآن کی طاقت ہے، قرآن کی اجازت ہے کہ جس کو ابھی بولنا نہیں آتا، اس نے اردو صحیح نہیں بولی تو قرآن تو جس زبان میں عربی میں بہت اس کا اعجاز اس کی طاقت ہے کہ وہ ان کے سینوں میں محفوظ ہو رہا ہے. بچے کے بھائی ساتھ بیٹھے ان کی بچی قرآن اس کرنی تو ہم تو کمزور لیکن قرآن کا یہ اتنا اعجاز ہے، قرآن خود اللہ نے اتنی طاقت دی کہ وہ سینوں محفوظ کرا رہے ہیں. چھوٹے بچوں کو کرا رہے ہیں، بڑی عمر میں بھول ہوتی ہے، بے شمار لوگ ملیں گے جو بڑی عمر میں کیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی تلاوت روزانہ کرنے کی توفیق عطا فرمایا، فرمانا ہے کہ تلاوت کے ساتھ قرآن کی آیات اور احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمایا. قرآن مجید کی عظمت اور محبت ہم سب کے دلوں میں راسخ ہو جائے. آمین. تو حضرت مولانا ابوالحسن علی کے رحمۃ اللہ کے تھا خیال ہوں گے، اور حضرت کی زیارت بھی دادا کا آپ کے زمانہ تھا 85 کا. تو ایک دن گھنٹی بجی تو میں اور چچا دونوں ساتھ ہی اٹھ گئے، حالانکہ میں جا رہا تھا تو نہ آتے چچا ان کے دل میں آیا بعد میں بتا رہے تو گیٹ پہ پہنچے تو گھنٹی بجی تو دروازہ بولا تو شیروانی میں، اور اسی شیروانی کے کپڑے کی قدر ٹوپی لگائے تھے تو پتی ٹوپی ہم تو نہیں پہچانتے تھے. تو کہنا حضرت تشریف رکھتے ہیں آرام تو نہیں فرما رہے، ادب دے دیں آرام تو نہیں فرما رہے، اگر حضرت آرام کر رہے ہیں تو پھر میں مدد سے رہتا ہوں. چچا نے کہا نہیں تشریف لائیں تو انہوں نے کہا کہ اطلاع کر دیں کہ ابوالحسن آئے. ایسے کوئی جملہ تھا، بہت پرانی بات ہوئی. چچا کیا نام بتایا پورا مجھے، تو چونکہ چچا تو کتابیں پڑھی کے واقف سے آئے انہوں نے بتایا دادا کو کر دی. تو جیسے کہ بس بہت مختصر وقت کے لیے آپ کو تکلیف ہے، ہندوستان سے سفر کرے کہیں کسی ممالک جا رہے تھے، کسی ممالک کہیں اور، تو ایئرپورٹ 5-6 گھنٹے تھے. تو میں نے اجازت تھی، بڑے لوگ تھے سب پہچانتے تھے، میں اس کو اجازت دے دی. تو میں سوچا کہ 5-6 گھنٹے اب حضرت دے گا کہ 5-6 گھنٹے میں وہ گنتی کر لوں. تو میں حضرت کی زیارت کروں کراچی میں. تو بس حضرت کی زیارت کر کے واپس مجھے جانا ہے. کچھ مختصر وقت بہت کا چائے پی لیں، کچھ کھا لیں، کچھ اور دکھ لیں، کہنے رک نہیں سکتا تھا کہ میں تو چند گھنٹے کے مہمان تھا. حضرت کی زیارت ہوئی، حضرت کی بس فرما دے تو انہوں نے آپ اس کی باتیں میں 15-20 منٹ تشریف لے گئے تو بتانے والے کی زیارت ہوئی. بہت بڑی چرچت کری ہے رحمۃ اللہ کے نام سے سب جانتے ہیں. منفوسہ تو اس میں عمل کرنے والے بن جائیں، دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تو باتیں ہم کرتے ہیں دہراتے ہیں، اللہ سے عمل کرنے والے بن جائیں، بہت ہی ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے وہ محبت تو آپ صلی اللہ
اللہ کی پہچان کرائی اور اپنی کرائی اس پہ عمل کروایا. ہماری زندگی میں یہ سنتیں رچ بس جائیں. ظاہری بات ہے سب درست ہو جائے. اللہ جو بیمار ہیں کرم یا اللہ سے رشتے دار فرمائے جو دنیا سے چلے گئے ان کی محبت فرمائے. بچے ہیں جن کے رشتے ہیں اللہ تعالیٰ رشتے ہو جائیں یا اللہ. اس مہنگائی کے دور میں پریشانی اور کمر توڑ مہنگائی اور بےروزگاری یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی قدرت سے یا اللہ تعالیٰ بے چینی کو دور فرما دیں یا اللہ. دشمنوں کی قوم سے نکال دیں. دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں فلسطین کے معاملات ہیں کشمیر جو ہو جائے کہیں کے بھی یا اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھیں حادثات سے بلیات سے یا دین دنیا کی ہر ایک نبی کے رسول نے بنائی مانگی وہ سب کو عطا فرمائے. سارے شر سے محفوظ فرمائے یا اللہ. ہمارے اولادوں کو راہ راست میں جلا لیں یا اللہ. ان ضرور کی جلد اڑانے ہے وہی آپ سے لگتی تھی ساری عمر اپنی امت کے لیے پکار کرے دعائیں کرتے رہے یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنی محبت فرمائے ہم سیدھے رستے بھی چل سکیں سنت پہ عمل کرتے ہوئے وہاں تک پہنچائے اور تاکہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو. ورنہ مایوسی سے نکالنے ہی گزرانی سب کچھ کر رہے ہیں کہ ہم مایوسی سے نکلیں خطرات سے نکلیں اور باختہ زندگی سے نکلیں اور کام میں لگ جائیں. موجودہ مطلب ہوتے ہوئے سب اس پہ ہمارے تمام حاصل ہو جائے. ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. زندگی سے نکل کے ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. یہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے. بار بار اسی لیے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. بار بھی مدارس قائم کی جا رہی ہے. بار بار کہا جا رہا ہے جاؤ بیٹھو بس وسوسہ نہ کرو. ہفتے میں 10 دن میں جاؤ بیٹھو کہیں تعلیم شروع کرو کہیں تعلیم ہو رہی ہے اس میں بیٹھو. اس کو جتنا وقت ملے ہم تو ایسے فارغ وقت میں تو روز جا کے بھی بیٹھ جائیں.